پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کے پیارے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں جس سے ہمیں صبر، شکر اور رمضان گزارنے کا خوبصورت طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے کس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھایا۔ پیارے دوستوں، آئیے یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین شدید بیمار ہو گئیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی تکلیف سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا بہت رنجیدہ ہو گئیں اور بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے پیارے رب، اگر ہمارے شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم تیری رضا کے لیے 3 دن روزے رکھیں گے۔ پھر دن گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے شفا یاب ہو گئے۔ شکرانے کے طور پر اس مبارک گھرانے نے اپنی منت پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر سحری کا وقت آیا۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف پانی موجود تھا، مگر اسے بھی اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر قبول کیا گیا اور روزے کی نیت کر لی گئی۔ جب ننھے شہزادوں نے دیکھا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو محبت بھرے لہجے میں عرض کیا، اے امی جان، اے ابا جان، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ہم بھی اس سعادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے شفقت سے ان کے سر کو چوما اور خوشی سے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ پھر سب نے مل کر سحری کی۔ پھر پیارے دوستوں، دن بھر کے روزے کے بعد بھی اس مبارک گھرانے کی زندگی محنت اور سادگی سے بھرپور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزی کمانے کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ محنت مزدوری کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو کچھ میسر آیا اور جو لے کر گھر آ گئیں۔ گھر میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے سادہ سے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور سب افراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے بیٹھ گئیں۔ 5 روٹیاں برابر تقسیم کر دی گئیں۔ ابھی روزہ کھولنے ہی والا تھا کہ دروازے پر ایک محتاج نے صدا دی، میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا حصہ اسے دے دو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے بھی فوراً کہا کہ میرا حصہ بھی اسی محتاج کو دے دیا جائے، اور ننھے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی محبت سے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوں 5 روٹیاں اس ضرورت مند کو دے دی گئیں اور اس مبارک گھرانے نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی نظر کو مکمل کریں گے اور اگلے دن بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا تو گھر میں کوئی خاص سامان نہ تھا۔ سب نے سادگی کے ساتھ صرف پانی پی کر سحری کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوبارہ روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول محنت مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو واپس آئیں تو اتنا جو لے کر آئیں جس سے 5 روٹیاں تیار ہو سکتی تھیں۔ پھر گھر آ کر وہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی جو کو پیس کر 5 سادہ روٹیاں بنائیں۔ دسترخوان بچھایا گیا اور افطار کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں۔ سب افراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اور شکر کے جذبات کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ جوں ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے ایک یتیم کی آواز آئی، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے محبت سے کہا کہ بابا جان، میرا حصہ بھی اسی کو دے دیجیے۔ ننھے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی عرض کیا کہ نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوں 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور اس مبارک گھرانے نے پھر پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی نظر کو جاری رکھیں گے اور ایک اور دن روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت ہوا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سب نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صرف پانی پی کر سحری کی اور خلوص نیت کے ساتھ روزے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ محنت مزدوری کے لیے نکلیں اور شام تک اتنا جو لے آئیں جس سے 5 سادہ روٹیاں تیار ہو سکیں۔ گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے انہی جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنا دی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور افطار کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سب محبت اور شکر کے جذبات کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والدین کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، دروازے پر آواز سنائی دی، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ اس ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ادب سے کہا، بابا جان، میرا حصہ بھی اسی کو دے دیجیے۔ ننھے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوں سب کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور اس مبارک گھرانے نے ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ایک بار پھر سب نے نہایت صبر اور رضا کے ساتھ صرف پانی سے افطار کیا۔ پیارے دوستو، اس بے مثال اثار اور خلوص کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس مبارک گھرانے کے جذبہ قربانی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، بغیر کسی صلے اور تعریف کی خواہش کیے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں صرف ایک تاریخی لمحہ نہیں سناتا، بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ سادگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور حضرت امام حسن و حسین کا بچپن میں ہی اثار سیکھ لینا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو وسیع کرنے کا نام ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کم ہوں تب بھی ہم کسی ضرورت مند کا حق نہ بھولیں، اگر وسائل محدود ہوں تب بھی نیت خالص رکھیں، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو یہ سوچیں کہ شاید یہ ہمارے امتحان کا لمحہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، اپنی افطاری میں ضرورت مند کو بھی ضرور یاد رکھیں، اور آئیے عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کم از کم ایک عمل ایسا ضرور کریں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، نہ دکھاوے کے لیے، نہ تعریف کے لیے، بلکہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے، صبر اختیار کرنے اور اخلاص کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔